شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز کریں گے 27ویں پارے کا۔ 27ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، پہلا رکوع ہے اور سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 سے آغاز ہو رہا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم نے کہا اے فرشتوں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں گناہ گار لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکیں جو حد سے گزرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی جناب سے نشان زدہ ہیں۔ تو ہم نے اس میں جو ایمان والا تھا اسے نکال لیا۔ تو یہاں بیان ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب انسانی شکل میں آئے اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آیت نمبر 36، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی گھر نہ پایا جو دین والا اسلام والا تھا۔ اتنے طویل عرصے کے بعد، مدت کے بعد جو ہے آپ کے دعوت دینے کے باوجود اسلام لانے والے بہت کم افراد تھے، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور نشانی آپ دیکھتے ہیں قوم لوط کی ہلاکت کے بعد بھی آثار جو ہے زمین پر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھے تاکہ اس زمین پر جو بھی گزریں وہ عبرت حاصل کریں۔ ان کی بستیوں میں سے جو ہے وہ کالا پانی آج بھی بہتا ہے، جس کو ڈیڈ سی، بحر مردار جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقام ہجر پر جو یہ واقعہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی بھی نشان زدہ اسی طرح سے باقی رکھ چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے عبرت بنا کر۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام ہجر کے بارے میں کہ ان عذاب یافتہ لوگوں کے راستے سے گزرنا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہونا، اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا، کہیں وہ عذاب تم پر بھی نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ آیت نمبر 38 ہے، اور موسیٰ میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے اسے واضح دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو اس نے اپنے اقتدار کی وجہ سے منہ پھیر لیا اور کہا جادوگر ہے، دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو آ پکڑا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ قابل ملامت کام کرنے والا تھا۔ تو ان آیات میں ہم نے دیکھا قوم لوط نے بے حیائی اور گناہوں میں مبتلا ہوئی تھی قوم لوط، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو نجات دی۔ یہ واقعہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا انجام ہلاکت ہے، اور اسی طرح موسیٰ اور فرعون کا بھی قصہ اللہ رب العزت نے بیان کر کے واضح کر دیا کہ ان کا بھی انجام ویسے ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اور وہ کھلم کھلا برے کام کریں تو ان میں طاعون اور ایسے امراض پھیل جاتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھے۔ آیت نمبر 41، اور عاد میں بھی ایک نشانی ہے جب ان پر ہم نے ایک بے برکت ہوا بھیجی، کسی چیز کو نہ چھوڑتی تھی وہ جس پر سے وہ گزرتی، اسے بوسیدہ ہڈی جیسا بنا چھوڑتی۔ اور سمود میں بھی ایک نشانی ہے جب ان سے کہا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ایک زبردست کڑک نے انہیں جا پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر نہ انہوں نے کسی طرح کھڑے ہونے کی طاقت پائی اور نہ ہی بدلہ لینے والے تھے۔ اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا، یقیناً وہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ تو قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کے ذریعے سے ہلاک کیا کیونکہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو جھٹلایا تھا، اور قوم سمود بجلی کے شدید عذاب میں مبتلا ہوئی کیونکہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا اور تکبر میں آ گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر کو بھی سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنا اور ان کی نصیحت کو نظر انداز نہ کرنا۔ بے حیائی، ظلم اور سرکشی سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ گناہ تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی رحمت حاصل کرنا۔ پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں
اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اپنے معاشرے میں بھلائی کو پھیلائیں اور برائی کے خلاف آواز بلند کریں۔ رکن نمبر 2 ہے، اور اس رکو میں اللہ کی تخلیق، نصیحت قبول نہ کرنے والوں کا انجام اور عبادت کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 47 ہے، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور یقیناً ہم ہی بلا شبہ وسعت والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا سو کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور قدرت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا اور ہم مسلسل اسے وسعت دے رہے ہیں، زمین کو بچھایا اور ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور انسان اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگے اور میں سب کو عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی واقع ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 50، تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی جو اس کی بھاگ دوڑ دنیا کی طرف سے ڈائیورٹ کرتے ہوئے کس طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنی بھاگ دوڑ کو کس طرف لگاؤ، دنیا کی طرف نہیں، آخرت کی طرف، اللہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے پکارے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہاں کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو پکارتی ہے۔ آیت نمبر 51، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا، مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ بلکہ وہ سب سرکش لوگ ہیں۔ آپ ان سے منہ موڑیں کہ آپ ہرگز ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف دوڑو، شرک اور دنیا پرستی سے بچو، لیکن کفار نصیحت سن کر بھی منہ موڑتے ہیں اور انبیاء کو جادوگر اور دیوانہ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 55 ہے، آپ ان سے منہ موڑیں کہ آپ ہرگز ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، اور نصیحت کریں، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، نہیں میں ارادہ رکھتا ان سے رزق کا اور نہ ہی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نہ کسی سے رزق مانگتا ہے اور نہ کھانے کا محتاج ہے، سب کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آیت نمبر 59، چنانچہ یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، بلا شبہ ان کے لیے بھی ان کے دوستوں کے حصے جیسا حصہ ہے، چنانچہ وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں، پھر بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تباہی ہے ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالموں کے لیے ویسا ہی عذاب ہے جیسے پچھلی قوموں کو دیا گیا، اور ان کے انجام سے عبرت پکڑو۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی قدرت کا اعتراف، ہر لمحے اللہ کی نعمتوں اور قدرت پر غور کریں، دل نرم رکھیں، قرآن و سنت کی نصیحت کو اپنائیں، عبادت اور اللہ کی رضا کو زندگی کا مقصد بنائیں۔ ظلم کا انجام دنیا اور آخرت میں تباہی ہے، ہر قسم کے ظلم سے بچنا ضروری ہے۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 3، اور سورہ طور کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ طور مکی ہے، اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ وَالطُّورِ وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِی رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی ایک کتاب کی، ایسے کاغذ میں جو کھلا ہوا ہے، اور آباد گھر کی، اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی، اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی۔ بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 عظیم چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ طور پہاڑ کی، طور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور سریائے سینا جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تھے،
تو اسے طور سینا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے کوہ طور کی قسم کھائی۔ اس صورت کے بارے میں ہمیں ایک روایت پتہ چلتی ہے سیدنا جبیر بن محتم سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز مغرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور کی تلاوت کرتے سنا۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، پھر اس تلاوت کی وجہ سے ان پر اثرات مرتب ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کے مضامین بہت توجہ طلب ہیں، جو کہ کافر کو بھی مسلمان بنا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دوسری قسم کھائی ہے وہ لکھی ہوئی کتاب لوح محفوظ یا آسمانی صحیفے کی یہاں پر اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ تو اس سے مراد قرآن کریم ہے یا لوح محفوظ یا تمام آسمانی کتابیں ہیں۔ پھر ہم یاد دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا فی رق منشور، تو رق اس باریک چمڑے کو کہتے ہیں جسے قدیم دور میں کاغذ کی جڑ لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے قسم کھائی آباد گھر کی، والبیت المعمور، تو اس سے مراد جو ہے بیت المعمور وہ ہے جو کہ ساتویں آسمان پر پایا جاتا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات پر دیکھا تھا، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں جاتے، یعنی کہ صرف ایک دفعہ انٹری ہے، 70,000 فرشتے اس طرح ہر دفعہ جا رہے ہیں اور نئے فرشتے آ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح مسلسل جاری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسی بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تھا، بالکل یہ خانہ کعبہ بالکل اس کے نیچے ہے، اور اسی طرح ایک گھر آسمان پر جس طرح پایا جاتا ہے، اور اس کے گرد آسمان والے عبادت کرتے ہیں، وہاں پر بھی طواف کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور وہی گھر نیچے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک گھر نیچے رکھا زمین پر۔ پھر اللہ رب العزت نے قسم کھائی اونچے آسمان کی، پھر موجزن سمندر کی۔ یہ قسمیں قیامت کی حتمی حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ آیت نمبر 9 ہے، جس دن آسمان لرزے گا سخت سخت لرزنا، اور پہاڑ چلیں گے بہت چلنا۔ چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے جو فضول بحث میں اچھل کود کر رہے ہیں، جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، سخت دھکیلا جانا، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں؟ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن ہولناک منظر ہوگا، اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا، آسمان لرز اٹھے گا، پہاڑ دھول کی طرح اڑ جائیں گے، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے اور مذاق اڑاتے ہیں انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ لوگ دنیا میں غافل اور نادانی میں مبتلا تھے، لیکن آخرت میں انہیں شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آیت نمبر 17، متقی لوگ بلا شبہ باغوں اور بڑی نعمتوں میں ہوں گے، وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے ہوں گے، اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ خوب مزے کرو، خوب مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وہ صف بصف تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا سفید رنگت اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے، ہر شخص اس کے بدلے میں جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ تو یعنی کہ وہ جو نیک اعمال کرنے والے تھے اور ان کی اولاد بھی نیک تھی، تو اللہ تعالیٰ جنتوں میں بھی ان کو اکٹھا کر دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے نفع لیا جاتا ہو، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ آیت نمبر 22 ہے، اور جو پھل اور گوشت وہ چاہیں گے ہم انہیں زیادہ دیتے رہیں گے، وہ ایک دوسرے سے جام شراب چھینے جھپٹیں گے جس میں نہ بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ میں ڈالنا، اور ان کے لیے 9 عمر غلام پھر رہے ہوں گے گویا وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہوں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، وہ کہیں گے اس سے پہلے
ہم اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بلا شبہ ہم پہلے ہی اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ متقی اور نیکوکار لوگوں کے لیے جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں۔ وہ اللہ کی عطا کردہ رحمتوں میں خوش ہوں گے اور جہنم کی سزا سے محفوظ ہوں گے۔ جنت میں انہیں پاکیزہ بیویاں اور صالح اولاد کے ساتھ رکھا جائے گا۔ وہ جنت میں مشروب کے چشموں سے سیراب ہوں گے، جہاں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قیامت پر یقین رکھیں اور نیک اعمال کریں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کریں۔ قیامت کا انکار نہ کریں اور گناہوں سے بچ کر اللہ کی رحمت کے طلبگار بنیں۔ متقیوں کے راستے پر چلیں تاکہ جنت کی لازوال نعمتیں حاصل کر سکیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ رکو نمبر 4 ہے، اور اس رکو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، کفار کا انجام بیان کیا گیا، قرآن کی حقانیت اور اللہ کی تسبیح و توکل کا بیان ہے۔ آیت نمبر 29، بس آپ نصیحت کریں کہ اپنے رب کے فضل سے آپ ہرگز نہ کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں؟ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، پس بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یا ان کی عقل انہیں یہی حکم دیتی ہے، یا یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں؟ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اس بات کو گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ چنانچہ اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات ہی بنا کر لے آئیں۔ تو یہاں کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور دیوانہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے رہے ہیں کہ یہ ان کا ناد ہے۔ قرآن نہ شاعری ہے اور نہ کسی انسان کا کلام۔ کفار اپنی ضد اور تکبر میں اندھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آیت نمبر 35، کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے ہوئے ہیں یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے؟ یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہی حکم چلانے والے ہیں؟ تو انہی آیات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر آیات آئی ہیں، یہ جو آیت نمبر 35 سے 37 تک جو ہے، سیدنا جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور سنی۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے، یعنی آیت نمبر 37 تک، تو میرا دل لرزنے لگا، تو جس کی وجہ سے ان پر اثرات مرتب ہوئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ حق کو پہچان گئے۔ آیت نمبر 38 ہے، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ چڑھ کر وہ غور سے سنتے ہیں، تو ان کے سننے والے کو چاہیے کہ وہ واضح دلیل لائے۔ کیا اس کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ وہ لکھتے ہیں، یا وہ کسی چال کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں۔ یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کفار سے سوال کرتا ہے کہ کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا وہ خود خالق ہیں؟ یہ سب جھوٹے ہیں۔ نہ زمین و آسمان انہوں نے بنایا، نہ یہ اللہ پر غالب آ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 44، اور اگر وہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا بھی دیکھیں تو کہیں گے تہ بتہ بادل ہیں، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں حتیٰ کہ اس دن کو جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن ان کی اپنی تدبیر ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا، بلا شبہ ان کے لیے آخرت کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ تو کفار قیامت کے انکار میں اتنے ڈوبے ہیں کہ آسمان کو گرتا دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے تو بھی کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا عذاب لازمی آ کر رہے گا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پھر جب وہ طلوع ہوگا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان کا فائدہ نہ ہوگا۔ آیت نمبر 48 ہے،
اور اپنے رب کے حکم کے آنے تک آپ صبر کریں، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں جب آپ اٹھیں، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کریں اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی تسبیح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، نماز اور ذکر ہی سکون کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور جو آیت نمبر 49 میں ہم دیکھتے ہیں تو اس سے علماء کہتے ہیں مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ تو فجر کی 2 سنتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل نماز میں سب سے زیادہ اہتمام ان 2 سنتوں کا کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے فرضوں سے پہلے کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان مضبوط کریں، ہر ایک قسم کے تان اور تشنع کے باوجود ایمان پر ڈٹے رہیں، اللہ کی تخلیق پر غور کریں، اپنی تخلیق اور کائنات میں اللہ کی قدرت کو پہچانیں، قیامت کی تیاری کریں، دنیا فانی ہے، آخرت کی فکر اور تیاری لازمی ہے، صبر اور اللہ کی تسبیح کریں، مشکل وقت میں صبر کریں اور ذکر و تسبیح کو اپنا معمول بنائیں۔ رکن نمبر 5 ہے، اور یہاں سے آغاز ہو رہا ہے سورہ نجم کا۔ سورہ نجم مکی صورت ہے، اس میں 62 آیات اور اس کے 3 رکوع ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جو سجدے والی سورت اتری وہ سورہ نجم ہے، جس کے اندر سجدہ ہے۔ آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے پیچھے سب لوگوں نے کیا، مگر ایک شخص سے سجدہ نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے تارے کی جب وہ گرے، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا اور نہ ہی بہکا ہے، اور اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ صرف ایک وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ اس کو نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے تعلیم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاروں سے تشبیہ دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تاروں کی قسم کھانے میں ایک مناسبت ہمیں نظر آتی ہے۔ جس طرح تارے آسمان کی زینت ہیں، اسی طرح وہی الہی سے زمین کو زینت ملتی ہے۔ یہ وہی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں ہے۔ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ان کے ہر بات کے سچ ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کی زبان سے جو بھی نکلتا تھا لفظ وہ سچ اور حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آیت نمبر 4 سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ سنت وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی تھی جو آ کے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ڈالی جاتی تھی۔ تو وہی کی 2 صورتیں ہمیں ملتی ہیں، ایک وہی مطلوع جس کو علماء نے تقسیم کیا، ایک وہی مطلوع اور ایک غیر مطلوع، یعنی ایک جو تلاوت کی جاتی ہے اور ایک جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور سنت، اگر انہیں تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایسے ہی ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے سیدنا ابو ہریرہ سے کہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کبھی کبھی آپ ہم سے خوش طبعی بھی کرتے ہیں اور تھوڑے ہلکے انداز میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بھی میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس جیسی سنت بھی دی گئی۔ آیت نمبر 6، جو بڑی قوت طاقت والا، چنانچہ وہ بلند ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان سے بلند کنارے پر تھا۔
یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ پھر وہ قریب آیا، پس وہ اترا، چنانچہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے زیادہ قریب ہو گیا۔ سو اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ بھی اس نے وحی کی۔ دل نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے دیکھا، کیا پھر تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس رسول نے اسے ایک مرتبہ اور بھی اسے جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا، انتہائی حد کی بیری کے پاس، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے، جبکہ سدرہ بیری کو ڈھانپ رہا تھا جو ڈھانپ رہا تھا۔ نگاہ نہ ہی ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی، بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی کچھ بہت سی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقام، عظیم مقام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے دوران اللہ تعالیٰ سے قریبی ملاقات کو یہاں بیان کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا، پہلی مرتبہ نزول وحی کے ابتدائی دنوں میں غار حرا میں، اور دوسری بار معراج کی رات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل کو ان کی حقیقی صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے افق کو بھر رکھا تھا۔ آیت نمبر 19 ہے، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور تیسری منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور ان کے لیے لڑکیاں ہیں؟ تب تو تم بڑی ناانصافی کی تقسیم کرتے ہو۔ یہ بت کچھ نہیں سوائے چند ناموں کے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نے حاصل نہیں کی، نہیں وہ پیچھے چلتے مگر وہم و گمان کے، اور جو اس کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ بلا شبہ یقیناً ان کے رب کی جناب سے ان کے پاس ہدایت آ چکی۔ یا انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، سو آخرت اور دنیا بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ تو یہ آیات کفار مکہ کے باطل معبودوں کی مذمت کرتی ہیں۔ لات، عزا اور منات کی وہ لوگ پرستش کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کی ہے کہ وہ گمراہی کا شکار ہے، گمراہی میں کہاں گم ہے۔ لات اس شخص کو کہتے تھے جو حاجیوں کو حاجیوں کے لیے ستو کھولتا تھا، اور اسی طرح سے عزا بھی ان کی ایک دیوی تھی۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ کس طرح سے یہ ان کی پوجا کرتے تھے، اور منات کے نام پر وہ احرام باندھتے تھے اور صفا و مروہ پر بھی صحیح نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے، حالانکہ یہ خود ان کی خود ساختہ تقسیم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اور وہ شرک کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی وحی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل یقین رکھیں، جبرائیل علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو تسلیم کریں، اور فرشتوں پر ایمان رکھیں، شرک سے مکمل اجتناب کریں اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ معراج کے واقعے سے سبق لیں کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ قرآن اور سنت پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ رکو نمبر 6 ہے، آیت نمبر 26 ہے، اور اس رکو میں شفاعت کا غلط تصور، عمل کی جزا و سزا، متقیوں کے مقام اور اللہ کی مغفرت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 26، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جس کے لیے وہ پسند کرے۔ تو کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور اس میں سفارشی سمجھتے ہیں، تو اللہ نے واضح کیا حالانکہ شفاعت صرف اللہ کے حکم سے ممکن ہے، نہ فرشتے نہ کسی اور کے بس میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلے جنت کے دروازے کھلوانے والا میں ہوں گا۔ آیت نمبر 27، یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بلا شبہ فرشتوں کے عورتوں کے سے نام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض اپنے ہی گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور بلا شبہ گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ تو کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے اور ان کے بارے میں وہم و گمان پر چلتے تھے، حالانکہ انہیں کوئی علم نہیں تھا، شیطان ان کے لیے راستے کھولتا ہے۔ آیت نمبر 29 ہے، چنانچہ ان سے منہ پھیر لو جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ یہ ان کے لیے ان کے علم کی حد ہے، بلا شبہ آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے،
اور وہی خوب جانتا ہے کہ راہ راست پر کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا، اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ تو اللہ نے واضح کیا کہ جو لوگ دین سے منہ موڑتے ہیں، اے نبی ان سے آپ اعراض کریں، ہر انسان اپنے عمل کا خود بدلہ پائے گا، نیک و بد برابر نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم نہیں ہل سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 سوال نہ ہو جائیں: عمر کہاں گزاری، علم پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جسم کس کام میں کھپایا۔ آیت نمبر 32 ہے، وہ لوگ جو کسی چھوٹے سے گناہ کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یقیناً تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں اس وقت سے جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے۔ سو اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جو لوگ بڑے گناہ اور فحاشی سے بچتے ہیں، اللہ ان کی چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ نیک ہے اور کون گمراہ ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، شفاعت کا غلط تصور ترک کر دیں، اصل مالک اللہ ہے، باطل نظریات سے بچیں، علم کے بغیر بات کرنے سے اجتناب کریں، تحقیق کے ساتھ بات کریں، عمل کا حساب یقینی ہے، ہر عمل لکھا جا رہا ہے لہٰذا نیکیاں کمائیں، استغفار کو معمول بنائیں، اللہ کی مغفرت وسیع ہے، ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ رکن نمبر 7 ہے، آیت نمبر 33، تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑا اور اس نے تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یا ان باتوں کی اسے خبر دی گئی ہے جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ تو یہ آیات ایک ایسے شخص کی مذمت کرتی ہیں جو دنیا میں دولت اور لالچ میں آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ ابتداء میں صدقہ و خیرات کرتا ہے لیکن پھر بخل کا شکار ہو جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ آیت نمبر 38، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی، اور بلا شبہ اس کی کوشش جلد ہی دکھائی جائے گی، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ۔ تو یہ آیات ایک بنیادی اصول بیان کرتی ہیں کہ ہر انسان کو اس کے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، کوئی کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ آیت تقدیر اور عمل کی آزادی کے درمیان توازن کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اسلام میں اچھا طریقہ رائج کرے تو اسے خود بھی اجر ملے گا اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی اجر ملے گا۔ آیت نمبر 42 ہے، اور بلا شبہ آپ کے رب تک کی انتہا ہے، اور یہ کہ بے شک اسی نے ہنسایا اسی نے رلایا، اور یہ کہ بے شک اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی دی، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے نر اور مادہ کو جوڑا پیدا کیا ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کرنا، اور بے شک اسی نے مال دیا اور خزانہ بخشا، اور بے شک وہی شعرا ستارہ کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت کے مختلف یہاں مظاہر بیان کر رہے ہیں کہ جیسے زندگی اور موت، ہنسی اور رونا، نر اور مادہ کی پیدائش وغیرہ، یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ جیسے کبھی غم دیتا ہے تو کبھی خوشی دیتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں چیزیں آتی ہیں کہ کبھی وہ کہہ کے مار مار کر ہنستا ہے، خوشی سے خوشی سے نڈھال ہوتا ہے، اور کبھی غموں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف مراحل سے انسان کو گزارتا ہے، کبھی زندگی کے مختلف تجربات اس کو کرواتا ہے، کبھی کچھ اس کو عطا کر کے، کبھی اس سے کچھ واپس لے کر۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مختلف مظاہر ہیں۔ انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ ان مواقع پر کیسا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور انسان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 50 ہے،
اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، چنانچہ کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کو بلا شبہ وہ بہت ظالم اور بہت حد سے بڑے ہوئے تھے، اور اس نے الٹ جانے والی بستیوں کو گرا دیا، سو اس نے ڈھانپ دیا اسے جس نے ڈھانپا۔ بس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس میں آپ شک کرو گے؟ تو پچھلی قوموں کا یہاں تذکرہ کر کے عبرت دلائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ آیت نمبر 56 ہے، یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، قریب آنے والی قریب آ گئی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو ظاہر کرنے والا نہیں ہے۔ تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم غافل ہو؟ تو اب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ آخری ہم دیکھتے ہیں آیت سجدہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور اللہ کی کبریائی کا بیان کرا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اس کی مکمل بندگی اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے قریب بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، بس تم دعا کثرت سے کیا کرو۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 60 سے، کہ قرآن پڑھتے وقت رونا مستحب ہے، اور اسی طرح سے ہنسنا، گانا، لاؤ لاؤ میں مشغول رہنا، یہ چیزیں مذموم ہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور بخل سے بچیں۔ ہر شخص اپنی کوششوں کا ذمہ دار ہے، دوسروں پر انحصار نہ کریں۔ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں کیونکہ وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کریں اور اس کی عبادت میں کوتاہی نہ کریں۔ رکو نمبر 8 ہے، سورۃ القمر کا آغاز ہو رہا ہے اگلے رکو سے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 55 آیات اور اس کے 3 رکو ہیں، اور اس کے پہلے رکو میں قیامت کی نشانی، نافرمان قوموں کے انجام اور نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، بہت قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا۔ اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے۔ تو اہل مکہ نے معجزہ مانگا تھا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو کر اپنی جگہ سے ہٹ کر الگ ہو گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر واپس آ کے جڑ گیا تھا، مگر کفار نے انکار کیا اور اسے جادو قرار دیا۔ تو یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 حصے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو گواہ رہو۔ آیت نمبر 3، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں نصیحت ہے، کامل دانائی کی بات، پھر بھی تنبیہات انہیں فائدہ نہیں دیتی۔ تو کفار سابقہ قوموں کے انجام سے نصیحت عبرت نہیں لیتے، قرآن میں سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا مگر پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 6 ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں، جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور اپنی قبروں سے نکلیں گے گویا وہ منتشر ٹڈیاں ہیں، گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا دیوانہ ہے، اور اسے جھڑکا گیا۔ تو اس نے اپنے رب کو پکارا، میں بے بس ہوں، سو تو بدلہ لے لے۔ چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازے ایسے پانی سے کھول دیے جو زور سے برسنے والا تھا، اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا، تو اس کام پر جو طے ہو چکا تھا سارا پانی مل گیا، اور نوح کو ہم نے کیلوں اور تختوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا۔
اور بلا شبہ یقیناً اس کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ پھر کیا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بار بار سمجھایا مگر انہوں نے تکذیب کی، آخر کار طوفان آیا اور سب غرق ہو گئے۔ بار بار قرآن یاد دلاتا ہے کہ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ریپیٹیڈلی لے کر آئے ہیں اس صورت کے اندر یہ والی آیت، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے اور کثرت سے اس کی تلاوت کرنے اور سیکھنے کی رغبت دلائی کی ہے۔ آیت نمبر 18 ہے، عاد نے جھٹلایا تو دیکھا کیسا تھا میرا عذاب، کیسا تھا میرا ڈرانا، اور یقیناً ہم نے دائمی نحوست کے دن ان پر تند و تیز ہوا بھیج دی، وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قوم عاد نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 رات اور 8 دن کی خوفناک آندھی بھیجی جس سے سب تباہ کر دیا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے معجزات کو ماننا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا قیامت کی نشانی ہے، ایمان مضبوط کریں، قوم نوح اور قوم عاد پر غور کریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں، پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں، قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ بار بار قرآن میں کہا گیا وَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہمیں قرآن سے سیکھنا ہے اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے، کبھی کسی نشانی یا قدرتی آفت کو معمولی نہ سمجھیں، توبہ کرتے رہیں۔ رکو نمبر 9، آیت نمبر 23 ہے، سمود نے خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا، بس انہوں نے کہا کیا ہم ہی میں سے ایک انسان ہو، ہم اس کے پیچھے چلیں، تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ وہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ جلد ہی کل وہ جان لیں گے کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے۔ یقیناً ہم ایک اونٹنی ان کے آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، چنانچہ آپ انتظار کریں، اچھی طرح صبر کریں، اور انہیں بتا دیں پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک کے پینے کی باری حاضر ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اسے پکڑا، بس اس نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، بلا شبہ ہم نے ایک چنگھاڑ بھیجی، چنانچہ وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو کر رہ گئے۔ تو قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اپنے نبی کی بات ماننے کو انکار کر دیا اور معجزے کے طور پہ دی گئی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ نتیجتاً ان پر سخت عذاب آیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ وہ اونٹنی خاص معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے نکالی تھی، تو اس اونٹنی کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ آیت نمبر 32 ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا، یقیناً ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، آل لوط کے سوا ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا، اپنی جانب سے فضل کر کے بچایا ہے، ہم ایسے ہی ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ اور بلا شبہ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، تو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور صبح سویرے ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے ان پر حملہ کر دیا، سو اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قوم نوح بدترین برائیوں میں مبتلا تھی، ان کی سرکشی اور فحاشی کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی اور ان کی بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ عذاب اس بات کی نشانی ہے کہ جب کوئی قوم حد سے بڑھ جائے تو اللہ کا عذاب اسے گھیر لیتا ہے۔
تو یہ آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آیت 4 مرتبہ اس صورت میں دہرائی گئی، آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں، تاکہ یہ واضح کیا جائے کہ قرآن نصیحت کے لیے بہت آسان ہے، مگر عبرت وہی حاصل کرتا ہے جو دل سے سمجھنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار دعوت دے رہا ہے کہ وہ قرآن کی ہدایت کو سمجھے اور عمل کرے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والی قوموں کے انجام سے سبق حاصل کریں، نافرمانی اور گناہوں سے توبہ کریں تاکہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں، قرآن سے نصیحت حاصل کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، برائی کے خلاف کھڑے ہوں اور نیکی کا حکم دیں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ رکوع نمبر 10 ہے، آیت نمبر 41۔ اس رکوع میں گزشتہ قوموں کا انجام، جنت کی خوشخبری اور عبرت اور نصیحت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 41 ہے، اور آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، سب پر غالب بہت قدرت والے کی طرح۔ تو قوم لوط نے اپنی نبی کو جھٹلایا اور بدترین وہ فحاشی میں مبتلا تھی، آل فرعون نے بھی اسی طرح سے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی اور عذاب نازل کیا۔ آیت نمبر 43 ہے، کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ تمہارے لیے اگلی کتابوں میں معافی ہے، یا وہ کہتے ہیں ہم بدلہ لے کر رہنے والی جماعت ہیں۔ جلد ہی اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ہے۔ بلا شبہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، چکھو آگ کا چھونا۔ تو کفار قیامت کے دن نہ بچ سکیں گے، جہنم انہیں گھیر لے گی، اور ان کے جھوٹ جو ہیں وہ ان کے جھوٹ اور تکبر کا انجام جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 49، اور ہمارا حکم ایک ہی پلک میں، اور ہم نے بلا شبہ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے، حتیٰ کہ عاجزی اور سستی بھی، عقل مندی بھی تقدیر سے ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، اس طرح تو یہ بھی تقدیر سے ہی ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مدد مانگو، عاجز اور درماندہ نہ مانو، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ میں ایسے کرتا تو ایسے نہ ہوتا، بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر سے ہے اور اس نے جو چاہا وہ کیا، اور اگر کہنا شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو ہر چیز علم کی تقدیر سے ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 50 ہے، اور ہمارا حکم ایک ہی بار پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً تمہاری جیسی جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور ہر وہ چیز جو انہوں نے اپنے دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بلا شبہ یقیناً متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس۔ تو ہر چیز اللہ کے علم اور تقدیر سے ہے۔ متقی جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، ان کے لیے عزت بھرا مقام تیار کیا گیا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ بدکاری سے بچیں، قومی لوط کے انجام سے عبرت حاصل کریں، فحاشی سے بچیں، اور دنیا کا غرور اور تکبر کام نہیں آئے گا، آخرت میں جواب دہی ہوگی۔ قرآن سے نصیحت لیں، بار بار فہل من مدکر کہا جا رہا ہے، نصیحت لینے والے بنیں، تقوی اختیار کریں، جنت کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، اس راستے کو اپنائیں۔ رکو نمبر 11 ہے، اگلی صورت کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ رحمان، اس کو نعمتوں والی صورت کہا جاتا ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اس میں 78 آیات اور اس کے 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔
سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں، اور بے تنے کے پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی کہ تم ناپ تول میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو، اور ناپ تول میں گھاٹا نہ دو۔ اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت غلافوں والے پوشوں پر ہیں، اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا، سب سے پہلے تو اپنی رحمت کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کا ذکر کیا ہوا ہے قرآن مجید، جو انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اسے علم و عقل دی، اسے بیان کرنے کی قوت عطا کی، قوت گویائی دے کر گویا اس نے انسان کو ساری مخلوقات سے ممتاز کر دیا۔ اور اسی طرح سورج چاند سب تارے ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام اس کے اندازے کے بغیر نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے ٹھیک ٹھیک مقام پر رکھا، اور اس کے مطابق ہی وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور عقل دی تاکہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ آیت نمبر 14 ہے، اس نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری جیسی تھی، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرقوں کا وہی رب ہے اور دونوں مغربوں کا وہی رب ہے۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے ملا دیا جو کہ باہم ملے ہوئے ہیں، کہ ان دونوں کے باہم پردہ ہے، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انسان اور جن دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں، مگر ان کی تخلیق کے اجزاء مختلف ہیں، اور اللہ کی عظیم تخلیق میں سمندر اور اس کے درمیان بہنے والے دریا بھی شامل ہیں۔ آیت نمبر 21، تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں پہاڑوں جیسے بلند کھڑے جہاز اسی کے ہیں۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ آیت بار بار دہرائی جاتی ہے تاکہ انسان اور جن کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی جائیں۔ یہ آیت 31 بار جو ہے سورت کے اندر آئی ہے، اور اس میں تکرار سے مقصد کیا ہے کہ بندوں کے ذہن میں یہ بٹھانا ہے کہ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پھر اس کے مقابلے میں ان کی جانب سے ذکر اور شکر بھی ضروری ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اس آیت کی تکرار میں سے بندوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ ان کی غفلت دور کر دی جائے انسانوں کی، کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور ہر حال میں اس کے شکر گزار بنیں۔ تو انسان اور جن کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنا تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کریں تاکہ ایمان مضبوط ہو، اللہ کی دی ہوئی مخلوقات کے حقوق کا خیال رکھیں، دنیا کی فانی چیزوں کی بجائے آخرت کی کامیابی کو ترجیح دیں۔ رکن نمبر 12 ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ اس رکو میں دنیا کی فنا، مجرمین کا انجام، اللہ کی نعمتوں کا بیان اور عبرت ہے۔ آیت نمبر 26، جو زمین پر ہے ہر چیز فانی ہے، اور آپ کے رب ہی کا چہرہ باقی رہ جائے گا جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگ رہا ہے، اور روزانہ ایک نئی شان میں ہے۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں اعلان کرتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، اسی سے سب کچھ مانگتے ہیں، سب اسی سے مانگتے ہیں، اور ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے،
اور عظمت میری ازار ہے۔ جو کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ آیت نمبر 31۔ اے دو بھاری گروہوں، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوئے چاہتے ہیں۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 31 میں زبردست دھمکی ہے، اس آیت میں وعید دی گئی ہے کہ وہ جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گا، اور جلد ہی تمہارا حساب ہوگا۔ تمہارے اچھے اعمال ہوں گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اور برے ہوں گے تو جہنم میں تمہیں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کام سے تم سے لے کے رہے گا، تمہارے اعمال کا حساب کتاب ضرور ہوگا۔ اے گروہ جنس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا تم نہیں نکلو گے۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر انسان اور جنات کو پکارتا ہے کہ اے دونوں جماعتوں، تم میرے احسانات کا انکار کہاں تک کرو گے؟ تم میرے قبضے میں ہو، تم سے حساب لیا جائے گا۔ آیت نمبر 35۔ تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ سرخ چمڑے جیسا سرخ ہو جائے گا، تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے اس کے گناہ کا پوچھا جائے گا۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرموں کو ان کی علامت سے ہی پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، اس کے اور کھولتے گرم پانی کے درمیان میں وہ چکر لگاتے رہیں گے۔ بس اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتاتا ہے کہ مجرموں کے لیے جہنم کی آگ، دھواں اور پگھلا ہوا تانبا ہے، ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کا انکار کرتے رہے وہ قیامت کے دن ذلیل ہوں گے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ کفار جہنم کی چنگھاڑ کی آواز سنیں گے، دہشت کے مارے بھاگیں گے، لیکن جدھر جائیں گے فرشتوں کو صفیں باندھے پائیں گے اور وہ پھر اپنی جگہ پر واپس لوٹ آئیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافروں کے سروں پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جو سر کو جھسلا کر پیٹ کے نیچے تک پہنچ جائے گا، اور جو پیٹ تک ہوتا ہوا اس کو کاٹ ڈالے گا، اور وہ سب کچھ اس کی پیٹ سے نکل کر قدموں میں جا گرے گا۔ اللہم اجرنی من النار۔ اس رکوع کے عملی نکات ہیں، دنیا کی حقیقت سمجھیں، دنیا عارضی ہے، یہاں کسی چیز پر فخر نہ کریں، نعمتوں کا شکر گزار بنیں، ہر نعمت اللہ کا فضل ہے، شکر کرتے رہیں، گناہوں سے بچیں، جہنم کا منظر دل میں بسا کر نیک اعمال کریں، حساب کی تیاری کریں، ہر عمل انسان کے سامنے پیش ہوگا، آج سے اپنا محاسبہ شروع کریں۔ رکو نمبر 13، آیت نمبر 46۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اللہ رب العزت نے خوشخبری دی کہ اہل جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے 2 باغوں کی یہاں خوشخبری ہے۔ دنیا میں ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اللہ کے خوف کے ساتھ رہتے وہ کرتا رہا، فرائض کی پابندی جس نے کی اور گناہوں سے بچتا رہا، تو رب تعالیٰ نے اس کو بشارت دی ہے کہ وہ 2 جنتیں ہوں گی، ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اور دوسرا نیک اعمال کی وجہ سے۔ ایک کا نام جنت عدن ہے اور دوسری کا نام جنت نعیم ہے۔ ان دونوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں ہی بہت شاخوں والے ہوں گے۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
وہ مسندوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے تر و تازہ پھل بالکل ہی قریب ہوں گے۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنت اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، دو باغات کا ذکر کیا گیا جو جنت کے درجات اور انعامات کو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اس کے اندر کس طرح جھکے ہوئے پھل ہوں گے، بالکل قریب ہوں گے، انسان کو کوئی حاجت نہیں ہوگی، کوئی مارکیٹ سے لے کر آئے، جو چیز ہوگی وہ اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ موسم کے اعتبار سے جیسے ہمارے یہاں پھل ہوتے ہیں، تو جس موسم جو پھل جس طرح کا، جس ذائقے کا جس کو چاہے ہوگا وہ اس کو حاضر کر دیا جائے گا، اور تازہ فریش پھل۔ یہ باغات ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے۔ آیت نمبر 62 ہے، اور ان دو کے علاوہ اور دو باغ ہیں۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں ہی سیاہی مائل گہرے سبز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باغوں کے اگلے دونوں باغوں کی خصوصیت بتائی۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں جوش مارتے دو چشمے ہیں۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گوری سیاہ آنکھوں والی عورتیں خیموں میں روکی گئیں۔ تو خیمے وہاں کے کس طرح کے ہوں گے؟ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا، اور موتی کتنا ہوگا، اس کی بلندی کس طرح ہوگی، اس کی 30 میل اس کی بلندی ہوگی، اور اس کے ہر کونے میں مومن بیویاں ہوں گی جن کو دوسرے نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نادر نفیس خوبصورت سبز قالینوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے، جو بڑی شان اور بڑی عزت والا ہے۔ تو اب ان دو باغات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، یہ باغات ان کے لیے ہوں گے جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے۔ اللہ نے جنت کے باغات، بہتی نہریں، ہیرے جواہرات اور خوبصورت حوروں کا ذکر کیا۔ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور وہاں نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے، اگر سوار اس کے سائے میں 100 سال بھی چلے تو اس کو پار نہ کر سکے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ جنت کے حصول کے لیے تقوی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں تاکہ جنت کی نعمتوں کے مستحق بن سکیں، دنیا کی محبت کو کم کر کے آخرت کو ترجیح دیں، اللہ کی دی کی نعمتوں پر شکر ادا کریں تاکہ مزید نعمتیں حاصل ہوں، اپنے اعمال کو جنت کے لائق بنانے کے لیے قرآن و سنت پر عمل کریں۔ رکن نمبر 14 ہے، اور یہ اگلی صورت کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ الواقعہ کا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورت مکی صورت ہے، اس میں 96 آیات اور اس کے 3 رکوع ہیں۔ اس کا مرکزی پیغام کیا؟ قیامت کا منظر، انسان کی 3 قسمیں، ان کا انجام اور جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں پہلے رکوع کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی یعنی قیامت، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، پس کرنے والی بلند کرنے والی، جب زمین ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا،
چنانچہ وہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے اور تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے۔ پس دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، اور جو سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں۔ تو قیامت کا دن اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان کیا کہ برحق ہے، جب آنے والی واقعہ ہو جائے گی قیامت تو کسی کے انکار یا جھٹلانے کی گنجائش نہ ہوگی۔ اس دن انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، سابقین ہوں گے ایک، اور جو دوسرے گروہ اصحاب الیمین ہوں گے دائیں ہاتھ والے، اور تیسرا گروہ ہوگا اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے۔ آیت نمبر 11 ہے، یہی لوگ مقرب ہیں، نعمت بھری جنتوں میں ہیں، پہلے لوگوں میں سے بڑی جماعت ہیں اور پچھلے لوگوں میں سے کم ہیں، سونے اور جوہرات سے بنے ہوئے تختوں میں ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ان پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر نو خیز لڑکے چکر لگائیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، ان پر جاری چشمے کے شراب کے ساغر سرائیاں اور جام پیش کریں گے، اس سے نہ وہ سر درد میں مبتلا ہوں گے نہ وہ بہکیں گے، اور پھل بھی جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کریں گے۔ تو یعنی ہر قسم کے پھل اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، ہر قسم کی جنت کی نعمتیں جو ہے ان کو حاصل ہوں گی، اور گورے جسم سیاہ بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا چھپا کر رکھے گئے موتی، ان کے کاموں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے، نہ اس میں وہ بےہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر یہ کہنا کہ سلام ہے سلام ہے۔ تو اہل جنت یہاں بیان کیا گیا کہ خوش نصیب ہوں گے اور ان کو جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی، بہترین باغات، چشمے، نرم بستروں پر بیٹھے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں اور میٹھے پھلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے پرندے بختی اونٹوں کی طرح ہیں، وہ جنت کے درختوں میں چریں گے۔ ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو پرندے بہت موٹے تازے اور بہت بڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور ان کے کھانے والے انسان اس سے بڑھ کر صحت مند ہوں گے۔ اور یہ آپ نے 3 مرتبہ کہا، اور کہا اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تم بھی ان کے کھانے والوں میں سے ہوگے۔ تو جنت میں انسان جو چاہے گا کھائے گا، کوئی اس کو ڈائٹنگ کی کوئی ایسی چیز فکر نہیں ہوگی، صحت بھی اچھی والی صحت ہوگی، یعنی کہ وہ موٹاپا اور وہ بیماری والا نہیں ہوگا۔ سابقین وہ ہے جو ایمان، عمل اور قرب الہی میں سب سے آگے نکلے، اور یہ لوگ آخرت میں اللہ کے خاص بندے ہوں گے جنہیں جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ آیت نمبر 27 ہے، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب دائیں ہاتھ والے، وہ بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے گئے ہوں گے، اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلوں میں سے ہوں گے، اور پھیلی ہوئی چھاؤں میں، اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہے، اور کثیر پھلوں میں، نہ ختم ہونے والے نہ روک دیے جانے والے، اور بلند مستندوں میں، بلا شبہ ہم نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے، بس ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے، شوہر کی محبوب ان کی ہم عمر ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گے۔ تو اہل جنت کے لیے نرم بچھونوں پر سایہ دار درختوں کے نیچے ہوں گے، پھلوں اور نہروں سے وہ لطف اندوز ہوں گے، ان کے پاس حسین اور باحیا بیویاں ہوں گی جو جوان اور کم عمر ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، پھر جو دوسرا ہوگا پھر اس سے زیادہ وہ چمکتے ہوئے تارے جیسا ہوگا، پھر ان کے بعد کئی اور گروہ درجے میں ہوں گے، اور جنتی نہ پیشاب کریں گے نہ پخانا، نہ تھوکیں گے نہ ناک صاف کریں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، پسینے سے ان کے مشک کی خوشبو آئے گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود کی خوشبو ہوگی، اور اسی طرح ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ان کی عادتیں ایک شخص کی عادات کی جیسی ہوں گی، کہ سب نیک ہوں گے، سب کے اخلاق یعنی سب کے اچھے ہوں گے، اور سب جو ہے وہاں پر، اور سب اپنے باپ کی قد و قامت یعنی 7 ہاتھ
کے قد پر ہوں گے، سیدنا آدم علیہ السلام کے جو قد و قامت پہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا تھا اسی قد و قامت پر جنتی ہوں گے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قیامت پر مکمل ایمان رکھیں، یاد رکھیں کہ قیامت آئے گی اور انجام اعمال پر ہوگا۔ ہر نیک عمل میں پہل کریں تاکہ سابقین میں شامل ہوں۔ جنت کی طلب کریں، دنیا کی معمولی فائدوں کی خاطر آخرت کی ابدی نعمتیں نہ کھوئیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر عمل کا حساب ہے، لہذا اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیں۔ آیت نمبر 15 ہے، رکو نمبر 15 آیت نمبر 39 ہے۔ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے اور پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ انتہائی گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، نہ ہی ٹھنڈا ہے اور نہ ہی باعزت ہے۔ اس سے پہلے بلا شبہ وہ نعمتوں میں پالے ہوئے تھے اور وہ بہت بڑے گناہ شرک پر اصرار کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب وہ مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہوں گے، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی۔ تو یہ آیات ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ حق کو جھٹلاتے تھے، جہنمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے، اور وہ پھر وہاں پر دیکھیں گے جو دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے اور آخرت کو جھٹلاتے تھے، اللہ رب العزت ان کی جزا ان کو دے گا۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر جمع کیے جانے والے، پھر بلا شبہ تم ہی اسے اے گمراہو جھٹلانے والوں ہو۔ یقیناً تھوہر کا درخت کھانے والے ہو، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹ کی طرح پینے والے ہو۔ یہی ہے ان کی مہمانی بدلے کے دن۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا اور تم تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا انجام بیان کرتا ہے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ جہنم میں ان کے لیے اذیت ناک عذاب ہوگا اور بدترین کھانے ان کو ملیں گے۔ آیت نمبر 57 ہے، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ تو کیا تم نے دیکھا جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں اس سے کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کرتے ہیں اور تمہیں نئے سرے سے اس شکل میں پیدا کرتے ہیں جسے تم جانتے نہیں، اور بلا شبہ یقیناً اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، تو کیوں نہیں تم سبق حاصل کرتے۔ پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اسی کو اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ضرور اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب سے باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے۔ یقیناً ہم پر تو ضرور تاوان ڈال دیا گیا ہے، بلکہ ہم ہی بالکل محروم رہ گئے۔ کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے نازل کیا ہے یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا تم نے وہ آگ دیکھی جو تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ ہم ہی نے اسے نصیحت اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے، چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتا ہے کہ جیسے انسان کی پیدائش کا معاملہ اللہ نے سامنے رکھا، پھر زمین سے اگنے والی کھیتیوں کا معاملہ، پانی کا نزول، آگ کا پیدا کرنا، تو یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ جنت کے اعلیٰ درجے کے نیک اعمال میں سبقت کریں، جہنم سے بچنے کے لیے ایمان اور عمل صالح اختیار کریں، اللہ کی قدرت پر غور و فکر کریں تاکہ ایمان مضبوط ہو، دنیاوی مال و دولت پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں اور ان کا شکر ادا کریں۔ رکوع نمبر 16 ہے، آیت نمبر 75 ہے، اور اس میں اللہ کی عظمت، انسان کی کمزوری، موت کا انجام اور 3 گروہوں کی جزا و سزا کا بیان ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی جگہوں کی، اور یقیناً وہ اگر تم جانتے ہو تو واقعی ایک بہت بڑی قسم ہے۔ یقیناً وہ بلا شبہ قرآن ہے، بڑی عزت والا ہے، ایک ایسی کتاب جو چھپا کر رکھی گئی ہے یعنی لوح محفوظ میں، جسے پاک کیے گئے فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔
تو کیا تم اس کلام سے بے اعتنائی برتنے والے ہو اور تم اپنا حصہ یہی ٹھہراتے ہو کہ یقیناً تم اسے جھٹلاتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے پیدا کرنے کے عمل، پانی، آگ اور اگانے والی کھیتی کی قسم کھا کر انسان کو اس کی عاجزی کا احساس دلا رہا ہے کہ تم کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہو اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ آیت نمبر 83، پھر کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، سو کیوں نہیں؟ اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، اگر تم اس میں سچے ہو تو اس جان کو واپس لوٹا لاتے۔ تو موت کے وقت جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے تو اس وقت انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس لمحے مال، رشتے دار، دنیا سب پیچھے رہ جاتے ہیں اور جانے والے کو نہ کوئی جانے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی چاہت سے رک سکتا ہے۔ تو روح کو کون واپس لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ آیت نمبر 88 ہے، پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو سلام ہے تجھ پر کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوا تو کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے، یقیناً یہی قطعی حق ہے۔ چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی آپ تسبیح کریں۔ تو موت کے وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی۔ سابقین مقربین کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ جنت ملے گی، اصحاب الیمین کو سلامتی دی جائے گی، اصحاب شمال جہنم میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی قدرت پر ایمان مضبوط کریں، موت کی تیاری ہر وقت رکھیں، قرآن کو زندگی کا رہنما بنائیں، نیک اعمال کریں تاکہ سابقین یا اصحاب الیمین میں شمار ہوں، اپنی اصلاح کریں اور انجام کو یاد رکھیں۔ سورۃ الحدید مدنی صورت ہے، اس میں 29 آیات اور اس کے 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ آیات اللہ کی قدرت، بادشاہت اور اس کی صفات بیان کرتی ہیں۔ تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتی ہیں کیونکہ وہی سب کا خالق اور حکمران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان بھاری اور اللہ کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آیت نمبر 3، وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہو تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ دنیا کی حقیقت عارضی ہے اور رات اور دن کا بدلنا کائنات کے نظام کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی طرف توجہ دلائی۔ آیت نمبر 7 ہے، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ یقیناً اگر تم واقعی مومن ہو تو وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے
اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے برابر وہ نہیں ہیں۔ یہی لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بدلے کا وعدہ کیا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب باخبر ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے اللہ کی راہ میں، کیونکہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی جو تمہیں مال ہے وہ بھی وہی عطا کرنے والا ہے۔ تو جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں انفاق اور جہاد کیا، ان کا درجہ بعد والوں سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف بیان کیا کہ جو دین کی حفاظت کے لیے ابتدائی دور میں مال خرچ کرتے ہیں، جب خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، تنگی کا وقت تھا، ایسا دور تھا جب مسلمانوں کے پاس مال کی بھی تنگی تھی، اور اس کے باوجود انہوں نے خرچ کیا۔ پھر جب دین قائم ہو جاتا ہے تو سبھی خرچ کرنے لگتے ہیں۔ تو دین کی حفاظت کا جہاد فی سبیل اللہ ہو یا تعلیم، دین کے لیے دعوت دین کا کام ہو، دین کی حفاظت کے لیے خرچ کرنے والے اور اپنی مرضی سے خرچ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی تسبیح اور ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دنیاوی زندگی کو عارضی سمجھ کر آخرت کی تیاری کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے میں سبقت لیں، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھیں، اللہ کی قدرت پر غور کریں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو۔ رکو نمبر 18 ہے، آیت نمبر 11 ہے سورۃ الحدید کی۔ اس رکو میں اللہ کے راستے میں خرچ، ایمان اور انفاق، انجام اور جنت اور مغفرت کی خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 11، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو اسے کئی گنا تک اس کے لیے بڑھا دے، اور اسی کے لیے باعزت اجر ہے۔ جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج ایسے باغات کی تمہیں خوشخبری ہو جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ کے رہائشی ہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو، چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی، اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دعوت دی ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کریں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دے گا اور اسے بخشش نصیب ہوگی۔ قیامت کے دن منافق اور مومن الگ ہو جائیں گے، مومن نور کے ساتھ ہوں گے اور منافق محروم رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور نور سے یہاں مراد قتادہ کہتے ہیں کہ وہ نور ہے اور ہر شخص کا نور اس کے اپنے عمل کے مطابق ہوگا، کسی کا پہاڑ کی مانند، کسی کا کھجور کے درخت کی مانند، کسی کا آدمی کے قد کے برابر ہوگا، کسی کا اس سے کم نور ہوگا جو صرف اس کے قدموں کے درمیان ہوگا۔ آیت نمبر 14، وہ ان کو آوازیں دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار ہی کرتے رہے، اور تم نے شک کیا اور فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اس دھوکے باز نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا۔ سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا دوست ہے اور وہی بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو منافقین مومنوں سے نور مانگیں گے اس دن، لیکن ان کو کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ، تمہارے لیے کوئی نور نہیں، یہ انجام دنیا میں دوگلی زندگی گزارنے کی وجہ سے ہوگا اور آخرت میں ظاہری اسلام کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا جس سے اس کی پہچان ہوگی۔ آیت نمبر 16، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں؟
اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی۔ پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثریت نافرمان ہے۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تنبیہ کیا ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں نہ ڈوبیں۔ اللہ دلوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور مردہ بھی، لہٰذا سخت دلی اور غفلت سے بچیں۔ آیت نمبر 18، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، بلا شبہ ان کو کئی گنا دیا جائے گا اور ان کے لیے بہت باعزت اجر ہے۔ اور اور جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ سچے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دینے والے ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخی ہیں۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ جو مرد اور عورت اللہ کے لیے خرچ کریں گے انہیں بہترین بدلہ اور مغفرت نصیب ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں اور ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت اپنائیں، دلوں کو نرم کریں، اللہ کے ذکر سے جڑیں، نفاق اور دنیا پرستی سے بچیں، آخرت کی تیاری کریں، جنت کا سودا مہنگا نہیں ہے۔ آیت نمبر 20، جان لو بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل، دل لگی اور زینت اور تمہارا آپس میں فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے بارش کی مثال ہے کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے تو آپ اس کو زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ تو یہ آیات دراصل دنیا کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ عارضی اور فریب دینے والی دنیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے کیونکہ اصل کامیابی جنت کا حصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر اور اس کے پسندیدہ اعمال کے۔ آیت نمبر 22، کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری ذات میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، وہ ایک کتاب میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ آیت تقدیر پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ صبر اور شکر کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرے۔ آیت نمبر 24، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں میں بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ جائے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بہت تعریفوں والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ یہ آیت نبیوں کی بعثت، انصاف اور عدل کے قیام پر روشنی ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں توازن اور عدل کے قیام کے لیے دراصل شریعت نازل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو روک دیتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ دنیاوی زندگی کو آزمائش سمجھ کر آخرت کی تیاری کریں، مال اور اولاد کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں تاکہ دائمی کامیابی حاصل ہو۔ مشکل وقت میں صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑیں کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ عدل و انصاف کا قیام کریں اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ صدقہ و خیرات کریں تاکہ اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل ہو۔ رکو نمبر 20 ہے، اور اس رکوع میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت، کتاب و میزان کا قیام، اللہ کے فضل و رحمت کی تقسیم کا بیان ہے۔
آیت نمبر 26، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، چنانچہ ان میں سے کوئی ہدایت اختیار کرنے والا تھا اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے اسے انجیل عطا کی۔ جنہوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں انہوں نے اسے اختیار کر لیا۔ پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہ رکھا جیسا کہ اس کا لحاظ رکھنے کا حق تھا، تو ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کا اجر ان کو عطا کیا، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر انجیل عطا کی گئی اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور رحمت رکھی گئی، لیکن رہبانیت لوگوں نے خود گھڑ لی جو اللہ نے واجب نہ کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء بھائی ہیں، ان کی مائیں جدا جدا ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے۔ آیت نمبر 28، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 گنا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اہل ایمان کو اللہ کے فضل اور رحمت کی امید دلائی گئی ہے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کے رسول پر ایمان لائیں تاکہ انہیں اللہ دوہرا اجر دے اور ان کے گناہ معاف کر دے۔ آیت نمبر 29، تاکہ اہلی کتاب یہ نہ جانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، اور فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو کافروں کو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ کا فضل اور انعام صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور تعلیمات کو اپنائیں، تقوی اور اخلاص کے ساتھ عمل کریں، دین میں غلف اور خود ساختہ راستے سے بچیں، علم دین حاصل کریں اور اللہ کے فضل کے طلبگار بنیں، آخرت کی فکر کریں اور نور ہدایت کے ساتھ جینے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، 27واں پارہ یہاں ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں اپنے احکامات پر غور و فکر تدبر کرنے والا بنائے۔